الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی طرف ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان بڑا مشہور و معروف ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے خادم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آہوزاری کرتی ہے اور التجا کرتی ہے کہ میرے شوہر کو زندہ کیا جائے۔ تو حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے اپنے علم باطن کے ذریعے اس وقت ملکوت موت علیہ السلام کو اس دن کی تمام روحیں اکٹھی کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے دیکھا تو راستے میں روک لیا اور فرمایا میرے خادم کی روح واپس کر دی جائے۔ تو ملکوت موت علیہ السلام نے یہ کہہ کے منع کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے ملک الموت کو تھپڑ مارا، جس سے وہ ٹوکرا وہ نیچے گرا جس میں روحیں تھی، تو جتنی روحیں تھی وہ تمام بدنوں میں چلی گئی اور خادم بھی زندہ ہو گیا۔ ابھی روایت بیان کی جاتی ہے، حالانکہ اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ واقعہ ابلیس کا گھرا ہوا ہے۔ اس کا سننا اور اس کو بیان کرنا دونوں حرام ہیں۔ احمق، بے ادب اور جاہل یہ سمجھتا ہے کہ اس روایت کو بیان کر کے وہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی تعظیم کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ روایت بیان کر کے وہ حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ، کیسی جھوٹی اور من گھڑت باتیں اولیاء کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اور اسی کے پیش نظر لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس سے ہٹ کے حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کی بے شمار کرامات ہیں جو متواتر المعنی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، تو وہ بھی اگر بیان کرے تو وہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں جھوٹے واقعات نہ سننے کی عادت ہے، نہ بیان کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ ہمیں شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی۔